اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم مجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا صلوات بھیجو تمام مرحومین و تمام شہداء ملت کے اصالِ ثواب کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر وقت دیجیے گا بسم اللہ الرحمن صلوات عنایت فرما دیجیے گا محمد و آل محمد اسے بہتر انداز میں مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھی دیجیے گا اے حبیب کہہ دیجئے ان لوگوں سے تمام جن و انس کہیے ان سے کہ اگر تم سب جمع ہو جاؤ تمام جن و انس بھی جمع ہو جاؤ اس بات پر جمع ہو جاؤ کہ قرآن جیسی ایک کتاب بنا لا یاتون بمثلہ تم سب مل کر ایسی کتاب نہیں لا سکتے وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا چاہے تم سب ایک دوسرے کے مددگار بن جاؤ اسی پر ہماری بات چل رہی نا آگے لیکن وعدہ یہی ہے آپ سے کہ اہل بیت نے کیسے تعارف کرایا قرآن مجید کا وہیں سے لے کے ہر روز بات کو لے کر آگے چلتے ہیں آج وہیں سے لے کر آگے چلنے کی بات کو کہ ائمہ طاہرین خاص طور پہ مولا عارفان نے ابھی تو میں وہی لے کر چل رہا ہوں جو نہج البلاغہ کے کلمات ہیں اور بھی آ جائیں گے احادیث بھی آ جائیں گے ہمارے پاس انشاءاللہ زندگی رہی تو بھی 5-6 دن ہیں ائمہ طاہرین کے دیگر کے اقوال بھی آ جائیں گے لیکن ابھی ہم چاہ رہے ہیں کہ جو پہلا سلسلہ چل رہا ہے اس کو لے کر آگے چلیں کہ مولا عارفان اب دیکھیے سب سے زیادہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ نہج البلاغہ میں سب سے زیادہ قرآن کے بارے میں فضائل خود مولا نے بیان کی مولا نے بیان سب سے زیادہ پورے خطبے ہیں قرآن کے اوپر یا پورا خطبہ نہیں تو آدھا خطبہ قرآن کے اوپر صرف قرآن کے فضائل قرآن پڑھو قرآن میں یہ قرآن میں یہ قرآن میں یہ باقی کے بھی یہ احادیث ہیں ائمہ طاہرین کے لیکن سب سے زیادہ جس معصوم کا ہمیں فرمان ملتا ہے قرآن مجید کے بارے میں وہ ملتا ہے مولا عارفان کا فرما 174واں خطبہ ہے اچھا معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے بھی میں نے اقوال بیان کیے وہ سب مجھے نمبر ان کے یاد ہیں لیکن میں نے پیچھے حوالے نہیں دیے اب کوئی آدمی ڈھونڈنا چاہے گا تو بڑی مشکل ہو جائے گی تو آج سے میں حوالہ دیتا رہوں گا تاکہ آپ گھر جا کے دیکھیں تو اور آسانی ہو جائے کیونکہ میں نے عرض کیا کہ خطبے کے درمیان میں آتے ہیں نا ذکر یہ قرآن مجید کے فضائل کہیں شروع میں کہیں درمیان میں کہیں آخر میں ابھی 174واں خطبہ ہے نہج البلاغہ کا 174ویں خطبے کے بھی بارے میں بتا دیں ترتیب الگ الگ ہے 4-5 ترتیبیں ہیں نہج البلاغہ کی ایک وہ ترتیب ہے جو مفتی جعفر صاحب نے نقل کی ہے اس میں ہے 174 یہ اس لیے آسانی سے بتا رہا ہوں کہ یہ ہر جگہ میسر ہے پاکستان میں ہر جگہ میسر ہے لیکن فیض الاسلام کا اٹھائیں گے نہج البلاغہ تو اس میں یہی خطبہ 177 یا 78 پہ ملے گا کیونکہ قرآن مجید تو نہیں ہے نا اب خطبے آگے پیچھے کسی نے پہلا آگے کر دیا اردو 10واں پہلے آ گیا 11واں آگے چل گئے ہیں اسی طرح رئیس جعفری صاحب نے جو ترتیب دیا اس میں بھی تھوڑی سی ترتیب میں اس لیے میں مفتی جعفر صاحب کا حوالے دے رہا ہوں کہ ڈھونڈنے میں آسانی ہو جائے پریشان نہ ہو کوئی آپ دوسرا نہج البلاغہ کی ترتیب اٹھائیں خطبے وہی ہیں لیکن آپ 174واں تو ہے ہی نہیں مولانا نے کہا تھا 174واں یہ تو کچھ اور ہی آ رہا ہے بیچ میں وضاحت ہو گئی تو میں جو آپ کو ترتیب بتا رہا ہوں وہ کون سی ترتیب بتا رہا ہوں مفتی جعفر حسین صاحب علی اللہ مقامہ کہ جنہوں نے نہج البلاغہ کا ترجمہ کیا اس ترجمے کے بارے میں بس اتنا بتا دوں کہ بڑے بڑے علماء نے نقن صاحب سمیت اس پر جو سواد کیا یعنی اس کو صحیح قرار دیا اور اس کو بہترین قرار دیا یہاں تک کہا گیا کہ اس طرح سے مفتی جعفر صاحب نے ترجمہ کیا ہے جیسے مولا اردو میں خطاب کر رہے
ترجمہ کرنا بھی آسان کام تو نہیں ہے نا. وہ ہم نے کچھ ترجمے دیکھے ہیں, نہیں نام لینا چاہتے کتابوں کے, جناب کرا دیا. تو میں نے وہ جن لوگوں نے چھاپے وہ, تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا بھائی آپ کیا کر رہے ہیں, آپ نے کیا کیا؟ تو نہج البلاغہ کا نہیں, کسی اور حدیث کی کتاب کا ترجمہ تھا. میں نے کہا کیا کیا آپ نے, یہ غلط ہے. نہیں وہ عربی میں پی ایچ ڈی ہے. میں نے کہا بھائی وہ عربی میں پی ایچ ڈی ہے نا, عربی میں پی ایچ ڈی, وہ اس لہجے کا تو عالم نہیں ہے جس لہجے میں قرآن نہج البلاغہ آیا ہے. یا کسی کی تفسیر اگر ترجمہ کی جا رہی ہے, فلسفی ہے وہ تفسیر, جیسے تفسیر میزان مثال کے طور پہ, بھئی اس کا اردو ترجمہ کس کو کرنے کا حق ہے؟ اسی کو حق ہے جو فلسفہ جانتا ہو. صرف اتنا کافی نہیں کہ اسے عربی آتی ہے. مطلب آپ ماسٹرز ہیں انگلش میں, انگلش لٹریچر میں, ٹھیک ہے نا, یا پی ایچ ڈی ہے ایک سبجیکٹ میں, آپ کو انگلش کی فزکس کی کتاب دے دی جائے کہ ترجمہ کیجئے, کر لیں گے آپ؟ وہ کہاں سے کروں میں, کیسے کرتا بھئی آپ انگلش میں, بھئی میں انگلش میں پی ایچ ڈی ہوں, فزکس میرا سبجیکٹ تھوڑی ہے, کیمسٹری میرا سبجیکٹ تو نہیں ہے نا. تو ہمیشہ یہ خیال رکھیے کہ ترجمے کے لیے صرف زبان کا آنا کافی نہیں ہوتا, جس لہجے میں وہ بات کی جا رہی ہے اس لہجے کو سمجھنا, پرکھنا اور محاورے کی زبان استعمال کرنا ضروری ہوتا ہے. بعض وقت لفظی ترجمہ غلط ہو جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, لفظ غلیظ, آپ سے اگر کہا جائے کہ بھئی یہ بڑی غلیظ ہے چیز, تو آپ کے ذہن میں کیا چیز آئے گی, تصور کیا آئے گا؟ کہ خراب ہے نا, گندی ہے نا. غلیظ کا معنی کیا لیا جاتا ہے اردو میں؟ یہی لیا جاتا ہے نا کہ غلیظ یعنی گندی, خراب, اور بھی جو لفظ آ سکتا ہے. لیکن عربی میں تو ایسا نہیں ہے, فارسی میں بھی ایسا نہیں ہے. غلیظ کا معنی ہے سخت, اسٹرانگ. میرے ساتھ خود یہ ذاتی طور پہ واقعہ پیش آیا, جب میں نیا گیا تھا پڑھنے, ان کو چائے بنا کے پلائی بڑے شوق سے, پاکستانی, وہ کہہ رہے ہیں بھائی بڑی ماشاءاللہ غلیظ, ماشاءاللہ بھی کہا, ماشاءاللہ بڑی غلیظ چائے ہے. میں تو پریشان ہو گیا, میں نے کہا اتنی اچھی صاف ستھری چائے بنا کے پلا رہا ہوں اور یہ سامنے سے مجھے کہہ رہا ہے غلیظ چائے پلا دی. میں حیران, جو میرے ساتھ تھے ہمارے ایک دوست, وہ ہنس رہے خوب. میں نے کہا عجیب آدمی ہے, اتنی میں نے صفائی ستھرائی سے اس کو چائے بنا کے اپنے ہاتھ سے دی. طالب علم تھا اس وقت, نوجوان تھا, میں نے بنا کے دی, یہ کہہ رہا غلیظ ہے. پھر بعد میں سمجھ میں آیا کہ نہیں, وہ تعریف کر رہا تھا کہ غلیظ چائے یعنی بڑی اسٹرانگ چائے آپ نے بنائی تھی, اچھی چائے بنا کے. اب آپ نے دیکھا, اب لفظی ترجمہ کریں گے تو کتنی جگہ یہ گڑبڑ آئے گی نا. لہٰذا پورے اس کے گہرائیوں سے واقف ہونا, جیسے کل میں کہہ رہا تھا کہ تفسیر کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتا, جب تک ان تمام لہجوں کو نہ سمجھ لے جن لہجوں پہ قرآن نازل ہوا ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. آئیے آگے بڑھ. تو اس 174 خطبے میں ایک جگہ آپ ارشاد فرماتے ہیں, وَاعْلَمُوا أَنَّ الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِخُ الَّذِي لَا يَغُشُّ وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ. مَا جَالَسَ هَذَا الْقُرْآنَ أَحَدٌ إِلَّا قَامَ عَنْهُ بِزِيَادَةٍ أَوْ نُقْصَانٍ, زِيَادَةً فِي هُدًى وَنُقْصَانًا مِنْ عَمَلٍ. چلیے اب اس کی تشریح کر دیں. جان لو, وَاعْلَمُوا جان لو, مولا فرماتے جان لو, قرآن وہ نصیحت کرنے والا ہے جس میں کجی نہیں ہے, ٹیڑھا پن نہیں, تاریکی نہیں, اندھیرا نہیں, کمی نہیں. یہ وہ نصیحت کرنے والا ہے. وَالْهَادِيُ الَّذِي لَا يُضِلُّ, یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جس میں گمراہی ہے ہی نہیں. یہ ایسا ہادی ہے جہاں گمراہی کا وجود نہیں. اب دیکھیے, قرآن کو ہادی بتایا, اور قرآن کسے ہادی بتا رہا ہے؟ وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد, ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی کو رکھا ہے. ہادی ہدایت کرنے والا, گمراہ نہیں. تو بھائی انسان خود چھانٹ لے کہ کہاں ہدایت کرنے والے ہیں, کہاں خطا کا امکان نہیں ہے, کہاں خطا کا امکان ہے. ابھی روشن ڈالتے ہیں, پہلے ترجمہ کر دیں, پھر اس جملے کی تشریح کر دیں گے, سمجھا دیں گے کہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. بات کو لے کر اور آگے چلتے ہیں. وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لَا يَكْذِبُ, یہ وہ گفتگو کرنے والا ہے, یہ وہ بیان کرنے والا ہے جس میں جھوٹ کا گمان بھی نہیں ہے. نا اللہ کا کلام ہے نا, لا یکذب, کوئی. اور جو بھی اس کا ہم نشین ہوا, ما جالس ھذا القرآن, جس نے اس سے دوستی کر لی, جلیس ہو گیا, اس کے ساتھ بیٹھ گیا, اس کا ہم نشین ہو گیا. مولا فرما رہے ما جالس ھذا القرآن احد, کوئی بھی آئے اس کے ساتھ بیٹھ جائے, اس سے ہم نشینی, اس سے دوستی اختیار کر لے, الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان, جب بھی کھڑا ہوگا یعنی اس کے پاس سے الگ ہوگا
تو ایک چیز میں اضافہ ہوگا، یعنی کچھ چیز لے کر جائے گا، کچھ چیز چھوڑ کر جائے گا. وما جالس هذا، جو بھی اس کے ساتھ بیٹھے گا، وما جالس احد الا قام عنہ بزیادۃ او نقصان، جب اس کے کھڑا ہوگا یعنی اس سے الگ ہٹے گا تو کچھ زیادہ ہو چکا ہوگا، کچھ کم ہو چکا ہوگا. کیا چیز زیادہ ہو چکی ہوگی؟ فرماتے ہیں زیادتاً فی ہدن، جو چیز اس میں اضافہ ہو جائے گی وہ ہوگی ہدایت، اور جو چیز کم ہو جائے گی وہ ہوگی گمراہی. یعنی گمراہی کم کر کے اٹھے گا، ہدایت کو ساتھ لے کر جائے گا. اب یہ بتا کون رہا ہے؟ جسے خود قرآن نے ہادی کا لقب دیا. ٹھیک ہے نا، لوگ کہہ سکتے ہیں علی کا نام نہیں، ہم عقلی دلیل قائم کر دیتے ہیں نا، عقلی دلیل قائم کر دیتے ہیں، بات ختم ہو گئی. اس کے بعد کوئی مسئلہ ہی نہیں بچے گا کہ قرآن نے کسی ہادی کا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، یہ تو طے ہو گیا نا کہ ہر قوم کے لیے ہادی ہے. تو ہادی کیسا ہونا چاہیے بھائی؟ ہدایت کرنے والا ہو نا، گمراہی کی طرف جانے والا نہ ہو. اگر ذرا سا بھی گمان ہو کہ گمراہی کی طرف لے جائے گا، ختم ہو گئی بات، پھر اس کے پیچھے کیوں جائیں گے بھائی؟ ہم نہیں جائیں گے نا. ہادی کا مطلب یہ قرآن جسے کہہ رہا ہے ہادی نہیں، ہدایت کرنے والا ہونا چاہیے. آئیے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائے. ہر انسان، کوئی ایک نہیں، جتنے بھی انسان، مسلمان غیر مسلمان، اللہ کو بھی نہ مانے، جب بھی یعنی اپنے پیشوا کے ساتھ، یہاں امام بیمانہ عمومی ہے نا، اپنے امام کے ساتھ جس کی پیچھے چل رہا ہے اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. بغیر امام کے نہیں اٹھے گا کوئی بھی امام. طے ہو گئے نا کیوں؟ اب یہاں سے یہ بھی بات آپ کو بتاتے چلے کہ کیوں امامت ہمارے یہاں اصول دین میں ہے. اسی لیے اصول دین میں ہے کہ قیامت کے دن معاد جب برپا ہوگی تو کوئی شخص بغیر امام کے نہیں جائے گا. تو اب یہ تو طے ہو گیا نا کہ قیامت کے لیے ایک امام ہونا چاہیے بھائی. جب یہ طے ہو گیا کہ ایک امام کے ساتھ اٹھنا ہے، امام کون؟ جس کی میں پیروی کر رہا ہوں، یہ نہیں جس کا نام لے رہا ہوں کہ امام 12. پیروی کس کی کر رہا ہوں؟ جس کی پیروی کر رہے ہو میرے بھائی، اٹھائے اسی کے ساتھ جاؤ گے. امام وہ ہے جس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہو، وہ سیاسی ہو یا مذہبی ہو، جس کی پیروی کرتے رہے. کہنے سے نہیں ہوتا، پیروی کرنا. جس کی پیروی کر رہے ہو وہ تمہارا امام ہے. فرعون کو بھی امام کہا، گمراہ لوگوں کو بھی امام کہا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، ہم نے انہیں کفر کا امام قرار دیا. امام کا وہ بھی معنی ہے پیشوائی، گمراہی کے بھی امام ہے، ہدایت کے بھی امام. بس جب یہ طے ہو گیا کہ قیامت کے دن میں امام کے ساتھ اٹھایا جاؤں گا تو میرے بھائی میں کیسا امام تلاش کروں؟ اب یہاں سے عصمت کا مسئلہ بھی حل ہو گیا آپ کا، امام کی عصمت کا مسئلہ. یہ طے ہو گیا کہ قیامت کے دن امام کے ساتھ اٹھاؤں گے جاؤں. اور پھر اسی لیے لازم ہوا کہ ہر انسان امام کے پیچھے اٹھایا جائے گا. تو امام کی تلاش کرو. یہ بیعت، قطب، ابدال، یہ سب کیوں ہے؟ اسی لیے کہ بھئی آخرت کا معاملہ ہے، کسی کی بیعت میں آ جاؤ، کسی کی بیعت میں آ جاؤ. تو بھئی کتنی اصولی بات ہے کہ جس کے پیچھے میں اٹھایا جاؤں گا اس کے بارے میں مجھے یہ یقین ہونا چاہیے کہ اس سے کوئی خطا نہیں ہو سکتی. اگر اس سے خطا کا امکان ہے تو کچھ نہیں پتا بھائی، میں اس کے پیچھے چل رہا ہوں، یہ صحیح لے جا رہا ہے کہ غلط لے جا رہا ہے، قیامت کے دن کیسے میری ضمانت بنے گا؟ طے ہو گیا نا کہ کیسا ہونا چاہیے جس سے خطا کا امکان. اس لیے ہمارے مکتب میں، ہمارے مذہب میں امام ہونا اور امام کا معصوم ہونا ضروری. کیوں؟ دنیا اور آخرت اسی کے ساتھ وابستہ. اتنا یقین ہونا چاہیے کہ اس سے غلطی کا امکان نہیں، اس سے خطا کا امکان نہیں، کیونکہ میری آخرت کا ضامن یہی ہے. صلوات بھیجی محمد آل محمد پر. تو ہادی کو کیسا ہونا چاہیے؟ کون ہونا چاہیے ہادی؟ جس سے خطا کا امکان نہ ہو. دنیا میں کہیں بھی یہ عقیدہ نہیں ہے. یاد رکھیے گا، ہمارے عقیدے کو ڈیمیج کرنے کے لیے بلکہ لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا نہیں جی سارے ہم جیسے. سمجھ میں آ گئی بات؟ یعنی خود ہی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ خطا کا امکان ہے. بھائی آپ سے ہوگا، جس کو آپ مانتے ہیں اس سے ہوگا. ہمیں سے آپ خود کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں معلوم، آپ کہہ رہے ہیں ہاں سب سے ہو سکتا ہے، سب سے. لیکن ہم بتا رہے ہیں آپ کو کیونکہ ہمیں امام کے ساتھ قیامت کے دن اٹھنا ہے. تو اتنا تو یقین ہونا چاہیے نا کہ جو میرا امام ہے اس سے خطا کی گنجائش نہیں ہے، اس سے خطا کا امکان نہیں. کیونکہ اگر امام ہی سے خطا کا امکان ہو تو قوم کہاں جائے گی بیچاری؟ جیسے دنیا میں لیڈر
ہمارے کہاں کے کہاں لے گئے 77 سال میں جتنی ترقی آپ نے کی ساری دنیا نے مل کے بھی نہیں کی ماشاءاللہ. انہی پیشواؤں کی وجہ سے، انہی رہنماؤں کی وجہ سے ایسے پاک صاف نجیب ایماندار کسی کو ملے ایسے جیسے آپ کو ملے. میں آپ پر مسلط ہے ماشاءاللہ. کسی کو دنیا میں ایسے ایماندار نہیں ملے. مل کے دعا کیا کیجئے پروردگار یہ سارے اسرائیل کو دے دے تاکہ وہ بھی ترقی کرے نا. امریکہ کو دے دے وہ بھی ترقی کریں. ایسے ایماندار پاک باز بھوکے پیاسے ننگے نہ رہنے کو جگہ ہے نہ کچھ ہے ان کے پاس ہے نا. ہے ایسا وہ کس کے پیچھے چلے بھائی؟ اس کے پیچھے چلنا ہے جسے اللہ نے ہادی قرار دیا. قرآن انہیں ہادی قرار دے رہا ہے، یہ قرآن کو ہادی قرار دے رہے. انی تارکن فیکم الثقلین، ان کے گھر میں قرآن اترا ہے. آئیے آج 3 دن میں نے انتظار کیا ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے، کیونکہ اس کے بغیر آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اس ہستی کے ذکر کے بغیر گزارا نہیں ہے ہمارا. جتنا چاہتے ہیں نا کہ ذکر کو روکا جائے تو ہمارے پاس بھی بہت راستے ہیں ذکر کرنے کے. ہم اس لیے اس ہستی کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں نا کہ میں دختر رسول کا ذکر مسلسل کر رہا ہوں. آئیے اب بتائیں کہ کیوں یہ قرآن کے فضائل بیان کریں. عرض کر چکا ہوں، ذہن میں رکھیے گا 3 مجلسوں میں کہ محافظین قرآن ہے یہ. ان کی حفاظت کو اللہ نے اپنی حفاظت قرار دیا ہے، ان کے قرآن کے دفاع کو اپنی حفاظت. اب آئیے ایک ایسے شخص کا قول کہ جسے اب تک سمجھنے میں کوتاہی کی ہے ہم نے. ہمارے اکثر لوگ نہیں سمجھتے. وہ پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ مولائی کسے کہتے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں مولائی کسے کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتاؤں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ نہیں جی تو ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں، ان کا فلانا ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں وہ ٹھیک. خمینی ابو شکن امامت پر درس دے رہے ہیں، چھپا ہوا ہے میرے پاس کتاب ہے. درس دے رہے ہیں اور لیکچر دے رہے ہیں. یوں سمجھ لیجیے کسے دے رہے ہیں؟ جو سامنے بیٹھے ہوئے نا وہ بھی سب مجتہد. جو سامنے بیٹھے نا عام آدمی نہیں ہے. آیت اللہ جنتی جیسے، آیت اللہ مہدوی کنی جیسے، آیت اللہ فاضل انکرانی جیسے، یہ سارے بیٹھے اتنے بڑے بڑے علماء جی سب آیات الزام بیٹھے نیچے ان میں درس دے اور وہاں یہ پڑھ رہے ہیں. یہ جملے ہیں. اب یہ ان کے جملے بتا رہا ہوں آپ کو اور پھر اس کے بعد دلیل دوں گا، کیونکہ آپ کہیں گے کہ حدیث تھوڑی ہے امام کی، یہ تو خمینی کا قول ہے. یہی ہے نا، یہی کہیں گے نا. جنہیں قبول نہیں کرنا آپ کچھ بھی کر لیجئے وہ قبول نہیں کریں گے. ہم بھی اتنے ضدی ہیں کہ پہلے دن سے لگے ہوئے ہیں قبول کروانے پہ، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ کانوں میں آواز ہی نہیں آئی تھی، کوئی پکارنے والا ہی نہیں تھا. ہمارا بھی کام یہی ہے کہ مجاہد علماء میں اور درباری ملاؤں میں کم سے کم ایک خط فاصل تو کھینچتے چلے جائیں. حکمرانوں کے اللہم صلی اللہ، حکمرانوں کے قصیدے پڑھنا اور ہے، مجاہدوں کے قصیدے پڑھنا اور ہے. تو سن لیجئے مجاہدوں کی باتیں. اب فرماتے ہیں کہ بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے. توجہ رکھیے گا. اب آپ کو بتانے جا رہا ہوں مولائی کس کو کہتے ہیں. خدا کی قسم دنیا نہیں جانتی کیسا مولائی تھا یہ. اگر یہ مولائی نہ ہوتا نا انقلاب آ ہی نہیں سکتا تھا. اگر یہ عاشق اہل بیت نہ ہوتا یہ انقلاب ہی نہیں آ سکتا. یہ انقلاب وہی لا سکتا تھا جو عشق حسین میں ڈوبا ہوا، غرق ہوا. اب سنیا روایت، اس لیے کہ میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہے. میں نے بے فکر رہی ہے، میری ہر بات ریکارڈ ہوتی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے، اس لیے بڑے اطمینان سے پڑھ رہا ہوں. بیت فاطمہ میں ایک گوشہ ہے، ایک کونا ہے جس کی چھت نہیں ہے. خمینی فرما رہے جس کی چھت نہیں. اس گوشے کی، اس حصے کی چھت عرش الہی ہے. حالانکہ یقین جانیے جہاں بھی ذکر ملا ہے، نقشہ ملا ہے، پورا گھر کورڈ ہے. معصوم کونین کا پورا گھر کورڈ ہے، سخت ہے، کورڈ. آپ فرماتے ہیں ایک گوشہ ایسا ہے جس کی چھت نہیں ہے، بلکہ اس کی چھت کیا ہے؟ عرش الہی. اس گھر میں رہنے والے وہاں سے براہ راست عرش کا مشاہدہ کرتے. کون رہتا ہے اس گھر میں؟ کون ہے اس گھر میں؟ علی، فاطمہ، حسن،
حسین کا عرش کا براہ راست مشاہدہ کرتے ہیں. ایک نور ہے جو مسلسل عرش سے یہاں آتا ہے فاطمہ کے گھر میں اور جاتا ہے. مسلسل ملائکہ کی آمد و رفت ہے فاطمہ کے گھر میں، اور فرماتے ہیں یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. فرمانے کہ یہ سلسلہ آج تک جاری ہے. سمجھ میں نہیں آیا تھا میری جب میں نے پڑھا کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سامنے کچھ نہ ہو، چھت ہے، وہ کہہ رہے ہیں چھت نہیں ہے، عرش الہی ہے. لیکن سمجھ میں آ گیا بعد میں. کہاں سے سمجھ میں آیا؟ مصائب نہیں پڑھ رہا، مسئلے کو حل کر رہا ہوں آپ کے لیے. بتائیے مجھے، خیمے میں جمع کیا تھا نا حسین نے شب عاشور اپنے انصار کو، خیمے میں چراغ گل کیا تھا نا، خیمے میں عہد و پیمان ہو رہا تھا نا، خیمے میں انصار نے عہد و پیمان کیا تھا کہ ہم نہیں جانے والے، چاہے ہمارے ٹکڑے ہو جائیں، ہم قتل کر، آپ حکم دیجئے اپنے آپ کو قتل کر لیں. پورا واقعہ نہیں پڑھا، معلوم ہے نا، سمجھ میں آ گیا کہاں لے کے جا رہا ہوں آپ کو. تو حسین نے کیا کہا تھا؟ میرے جان نثارو آسمان کی طرف دیکھو. تو سب کہہ دیتے نا کہ خیمے کی چھت ہے، خیمے میں ہوا ہے سب. کہاں عہد و پیمان ہوا ہے؟ خیمے میں ہوا ہے نا، خیمے میں. حسین فرما رہے ہیں آسمان کی طرف دیکھو، عرش کی طرف دیکھو. تو سب کہہ دیتے کیا دیکھیں، اوپر تو خیمے کی چھت ہے. نہیں، سمجھ گئے نا، یہ ہے وہ کشف حجاب جو حسین نے شب عاشور کیا تھا. درمیان میں کوئی چیز نہیں، یا انصار حسینی تھے یا عرش پہ اپنے اپنے مقام کا مشاہدہ کرنے والے تھے. سمجھ میں آ گئے بھائی بات؟ اسے کہتے ہیں کشف حجاب. تو جو حسین اپنے انصار کے لیے کشف حجاب کر سکتا ہے، ایک خیمے کی چھت نہیں، ہزاروں بھی چھتیں ہوتی ہیں. تو مشاہدہ کر رہے تھے انصار حسینی اپنے اپنے مقام کا جنت میں. سنا ہے نا، آپ پڑھا بھی ہے نا. اس لیے میں نے آپ سے کہا کہ وہ ظاہری چھت کی اہمیت نہیں ہے، وہ براہ راست عرش کو دیکھ رہے، عرش کا مشاہدہ کرتے تھے. ملائکہ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نور آ رہا ہے جا رہا ہے. کیسا نور؟ آپ سنیے. پہلے حوالے دے دوں آپ کو. مصباح الانوار، علل الشرائع، بہار الانوار، القطرہ، 4 کتاب. پھر ان میں حوالے مختلف دیے گئے. یہ 3 کتابیں میرے پاس ہیں. ایک مصباح الانوار شفٹنگ میں کہیں مس ہو گئی. علل الشرائع بھی ہے میرے پاس، قطرہ بھی ہے، بہار بھی ہے. تینوں کتابیں میرے کتاب خانے میں، اور یہاں بھی ہوں گے، جن علماء کے ہیں دیکھ لیجیے گا جا کے. جابر ابن عبداللہ ہے انصاری، ہے نا، جانتے نا، چاہنے والا اہل بیت کا، سچا صحابی، عاشق اہل بیت. ضعیفی کے عالم میں ملے تھے نا 5ویں امام سے. حضور کے آپ کو بشارت تھی نا کہ تم ہمارے 7ویں سے ملو گے، یعنی 5ویں امام سے ملو گے. امام محمد باقر علیہ السلام سے صلوات بھیجیے. توجہ رکھیں، یہ آپ کو میں یہ تحفہ دے رہا ہوں آج. کون ہے مختلف الملائکہ؟ کون سا گھر ہے جہاں وحی نازل ہو رہی ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ملائکہ مسلسل آ رہے ہیں جا رہے ہیں، جہاں حاضری لگا رہے ہیں، اجازت لے کے آتے ہیں، بغیر اجازت کے اندر بھی نہیں آ سکتے؟ کون سا گھر ہے اب آپ کو بتاتے ہیں. جناب جابر نے معصوم سے 5ویں امام سے سوال کیا، کچھ فضیلت بتائیے اپنی جد طاہرہ کے بارے میں، یعنی معصوم کونین. آپ جانتے ہیں نا جابر کون؟ جابر وہ ہے جس سے حدیث قصہ نقل ہوئی، ایسا صحابی. ان جابر ابن عبداللہ، اسی لیے صحابی رسول ہے، مگر وہاں ذکر نہیں ہوتا. صحابہ میں ہم ذکر کرتے ہیں اور تاکید کر کے ذکر کرتے ہیں کہ صحابی رسول. اور آپ کے بقول صحابی کالنجوم، صحابی تو ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کر لو. تو بھائی ہم جس کی پیروی کرتے ہیں تو آپ کو برا کیوں لگتا ہے؟ ہم ابو ذر کی پیروی کرتے ہیں، ہم عمار یاسر کی پیروی کرتے ہیں، ہم سلمان فارسی کی پیروی کرتے ہیں، ہم ابو ایوب انصاری کی پیروی کرتے ہیں، ہم جابر ابن عبداللہ انصاری کی پیروی کرتے ہیں. یہ سب صحابہ نہیں ہیں کیا آپ کے سامنے؟ کیا آپ ان کے نام نہیں جانتے؟ نہیں جانتے میرا خیال ہے. جب یہ ذکر بھی نہیں کرتے نا، ذکر ہی نہیں ہوتا. ذکر تو کیا کرو ان صحابہ کا. میں نے تو خیر بہت پڑھا،
صحابہ کے بارے میں 2 سال پڑھتا رہا ہوں، لیکن چلیے اب آپ کو بتائیے، تعارف کرا رہا ہوں جابر کا، جناب جابر ابن عبداللہ انصاری۔ اب معصوم فرماتے انما سماها فاطمہ الزہرا لأن اللہ تعالی خلقها من نور عظمت۔ ہماری جدہ طاہرہ کا نام فاطمہ زہرا اس لیے ہے کہ اللہ نے انہیں اپنے نور، اپنی عظمت کے نور سے خلق کیا، اپنی عظمت کے نور سے خلق۔ یہ تحفہ ہے آج آپ، یہ جو حدیث میں پڑھ رہا ہوں، اپنے عظمت کے نور سے ان کو خلق کیا۔ اور جب یہ نور خلق ہوا، خیرہ ہو گئی آنکھیں ملائکہ کی، موجودات جو سب تھی، آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ پوچھا اللہ کی بارگاہ میں، معبود یہ کیسا نور ہے، یہ کس کا نور ہے جس سے عالمین چمک اٹھیں، کیسا نور ہے؟ میں نے حوالے اسی لیے پہلے آپ کو دے دی، یہ نہ سمجھے گا کہ میں کوئی کمزور یا ضعیف روایت پڑھ رہا ہوں، غیر مستند پڑھ رہا ہوں، نہیں، میں نے اسی لیول دی، مستند ترین روایت ہے، کسی نے اس کا انکار نہیں کیا ہمارے یہاں۔ تو پھر جواب ملا ان موجودوں کا، ھذا نور من نوری واسکنتہ فی السماء وخلقتہ من نور عظمتی واخرجہ من صلب نبی من انبیاء فی صلب نبی من انبیاء وفضلہ علی جمیع الانبیاء واخرجہ من ذالک نور امتین یقومون لامری ویہدون الی۔ بس یہ وہ نور ہے جو میرا نور ہے، ھذا نور من نوری، یہ میرے نور سے نور ہے، میں نے اس کو آسمانوں میں مسکن دیا ہے، اسکنتہ فی السماء، میں نے اپنے آسمانوں میں اس نور کا مسکن قرار دیا، خلقتہ من عظمتی، میں نے اپنی عظمت سے اس نور کو خلق کیا، واخرجہ من فی صلب نبی من انبیاء، اور پھر میں نے اس نور کو ظاہر کیا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے، اس نور کو خلق کیا، اس کو ظاہر کیا اپنے انبیاء میں سے ایک نبی کے صلب سے، اور جس نبی کے صلب سے ظاہر کیا اس کا مقام کیا ہے؟ وَفَضَّلَهُ عَلَى جَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ، اور جس نبی کے نور سے میں نے نور فاطمہ کو ظاہر کیا ہے اس نبی کو میں نے تمام انبیاء پر فضیلت دے دی ہے۔ اس نبی کو میں نے تمام انبیاء پر فضیلت دے دی، وَأُخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً۔ دلیل مانگتے ہیں نا لوگ دعائے زہرا کی، یہ دعائے زہرا والے ہیں آپ لوگ، آج میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں کیسے ہیں دعائے زہرا والے، سن لیجئے آپ، اب یہ حدیث پڑھ رہا ہوں، وَأُخْرَجَهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً يَقُومُونَ لِأَمْرِي، اس نور سے، نور فاطمہ سے ایک قوم کو ظاہر کروں گا، فخر کرو شیعو، لیکن بعد والی 2 صفات کے ساتھ، شرط ہیں بعد والی 2 صفات، ایک قوم کو ظاہر کروں گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، نور زہرا سے ظاہر کروں گا، وَأُخْرِجُهُ مِنْ ذَلِكَ النُّورِ أُمَّةً يَقُومُونَ لِأَمْرِي، اس قوم کی خاصیت یہ ہوگی کہ میرے دین کے لیے قیام کرے گی، میرے لیے قیام کرے گی، وَيَهْدُونَ إِلَيَّ خَلْقِي، اور لوگوں کی یعنی خلقت کی ہدایت کرے گی میری طرف، اپنی طرف نہیں بلائے گی، اللہ کی طرف بلائے گی، یہدون الی خلق، بس میں کیا کروں گا؟ وجعلہ خلفاء فی ارضی، اسی قوم کو، اسی امت کو اس روئے زمین پر اپنا وارث بنا دوں گا۔ یہ ہے فاطمہ، یہ ہے عظمت فاطمہ۔ معید کیا ہے قرآن میں اس حدیث کا؟ تائید کہاں سے لائے قرآن سے؟ سورہ نور 55ویں آیت، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم ولا یمکنن لہم دینہم الذی ارتضی لہم ولا یبدلنہم من بعد خوفہم امنا۔ 55ویں آیت جائیے پڑھیے گا اور آپ کا ایقان اور تازہ ہو جائے گا، عقیدہ تازہ ہو جائے گا، یقین اور بڑھ جائے گا کہ ہاں ہم ہیں، وہ میرا وعدہ ہے مومنوں سے، اللہ فرما رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، یہ کسی سیاستدان کا وعدہ نہیں ہے، اچھا سمجھ گئے، نہ کسی مولوی کا وعدہ ہے،
قرآن مجید میں ایک اشرا ہم نے پڑھا تھا اللہ کے وعدے، قرآن میں اللہ کے وعدے، آج بھی ایک ہی ذکر کر رہے، وہ موضوع الگ ہے۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنین سے، عمل صالح بجانے والوں سے کہ ضرور بھی ضرور روئے زمین پہ تمہیں اپنا وارث بناؤں گا، اپنا وارث بناؤں۔ کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے میں نے ان سے قبل والوں سے وعدہ کیا تھا اور پورا کیا۔ بنی اسرائیل سے وعدہ کیا تھا نا فرعون کے خلاف، 400 سال کے ظلم و ستم کے بعد بالآخر بنی اسرائیل کو کامیابی ملی، اس کے بعد پھر وہ گمراہ ہوئے، گمراہیوں کے اندھیرے میں پڑے، آج کہاں تک گر گئے؟ آپ سمجھ رہے ہیں وہ جیت رہے ہیں؟ نہیں، وہ جیت نہیں رہے، ایک ایک پل انہیں ان کی تباہی کی طرف لے کر جا رہا ہے، سنت الہی کے خلاف ہے۔ مظلوموں کی فریادیں، بچوں کی فریادیں، عورتوں کی فریادیں اگر یوں ہی ضائع چلی جائیں تو پھر اللہ کا عدل کا نظام کہاں جائے گا؟ یہ آخری وقت تک پہنچایا جا رہا ہے تاکہ وہ وعدہ پورا ہو جائے کہ روئے زمین پہ ایک بھی سے ہونی باقی نہیں بچنے والا۔ یہ اپنے ظلم و ستم سے اس حد تک پہنچ جائیں گے کہ اگر جھاڑی کے پیچھے ایک چھپا ہوگا اسے بھی نکال کے مارا جائے گا، درختوں کے تنوں میں چھپ جائیں گے، وہاں سے نکال کے مارے جائیں گے۔ یہ آہستہ آہستہ اسی طرف بڑھ رہے ہیں، اسی طرف بڑھے، اطمینان رکھیں آپ سنیے، کما استخلف الذین من قبل، اور ایسے وارث نہیں بناؤں گا۔ دیکھیے ہر نبی اللہ کا وارث ہے کہ نہیں؟ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے نا؟ کیا سب کو ظاہری حکومت ملی؟ نہیں ملی نا۔ یہاں وعدہ کیا ہو رہا ہے؟ صرف وارث نہیں بناؤں گا، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، روئے زمین پہ اقتدار دے دوں گا، روئے زمین پہ تمکین یعنی اقتدار دوں گا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ خدا کی قسم یہ وہ آیات ہیں، پڑھو تمہارا عقیدہ دیکھو کہاں پہنچتا ہے جا کے۔ کیا بات کیا کی؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، جس خوف کے عالم میں تم زندگی بسر کر رہے ہوگے اس خوف کو تمہارے امن و چین سے بدل دوں گا۔ آج دنیا میں مومن کس طرح زندگی گزار رہا ہے؟ مظلوم کس طرح زندگی گزار رہا ہے؟ خوف مسلط ہے کہ نہیں؟ سامراجی طاقتیں مسلط ہیں یا نہیں؟ ان کے ایجنٹ مسلط ہیں یا نہیں؟ ہر وقت دھمکیاں ہیں کہ نہیں؟ تھریٹ ہے کہ نہیں؟ تباہی بربادی مظلوموں کے جہانوں میں پھیلائی جا رہی ہے کہ نہیں؟ سارے ظلم و شرک و نفاق نے، کفر نے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہے یا نہیں؟ ان کے مقابلے میں کتنے؟ مٹھی بھر، مٹھی بھر ہی تو ہوئے نا، چند ہزار، چند لاکھ، اور کتنے لڑ رہے ہیں؟ ساری دنیا تو تماشا دیکھ رہی ہے، لڑنے والے تو چند ہیں۔ یہی تو وہ چند ہیں جنہیں اللہ کے وعدے پر یقین ہے کہ ضرور بھی ضرور فتح ہماری ہوگی اور ظلم کو مٹنا ہوگا۔ یہ وہ یقین ہے جس پر غزہ میں لڑائی ہو رہی ہے۔ 8 مہینے ہو گئے، کون جیتا؟ جیت گیا اسرائیل۔ اگر تباہ کر دینا، عمارتوں کو تباہ کر دینا فتح ہے، لاشوں کے ٹکڑے اڑا دینا فتح ہے، جسموں کے ٹکڑے اڑا دینا فتح ہے، تو بھائی پھر کربلا میں کیا ہوا؟ سب شہید ہو گئے نا، سب ختم ہو گئے لڑنے والے، گھر بھی لوٹ لیے گئے، یعنی تباہ کر دیے گئے، خیمے بھی لوٹ لیے گئے، جو باقی بچے اسیر کر لیے گئے۔ کون جیتا؟ کون جیتا؟ حسین جیتا یا حسین پر وار کرنے والے جیتے؟ یہی بل بلا رہا ہے سامراج، یہ مظلومیت کی آواز اب اتنی تیزی سے آگے بڑھنا شروع ہوئی ہے کہ خود ان کے ملکوں میں لوگ نکلنا شروع ہو گئے کہ بند کرو اس بربریت کو، بند کرو اس وحشت کو۔ ابھی تو ایک ٹھکانے لگا ہے نا، آپ نے دیکھا نا برطانیہ کا وزیر اعظم کیسا گیا چھٹی، اس ایک ایشو پہ۔ پڑھ لیجئے سارے، میں تو آج بھی پڑھ کے آ رہا ہوں، ان کے اخبارات بھی لکھ رہے ہیں۔ ایک غزہ لے کے بیٹھ گیا، اس کو ختم کر دیا، اب دوسرا والا پریشان ہے، بند کراؤ جنگ۔ ایک ایشو پہ ابھی دیکھیے یہ ایشو کہاں کہاں انقلاب لائے گا پورے یورپ میں، کیونکہ عام لوگ تو عام لوگ ہیں نا، وہ تو نکلیں گے باہر گھروں سے کہ ظلم ہو رہا ہے، یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تمہیں نے تو سکھایا، تمہیں نے تو بتایا تھا اپنے لوگوں کو ہیومن رائٹس، ہے نا؟ ہمارے یہاں بھی ہے نا ماشاءاللہ این جی اوز، کہاں گئی؟ کدھر گئی یہ سب؟ وہ سول سوسائٹی کہاں مر گئی؟ فلاں دیہات میں ظلم ہو گیا ایک عورت پہ، چلو سول سوسائٹی
جب اپنے پٹھوں کو نکالنا ہوتا ہے، کوئی تنظیم کا نام نہیں ہوتا تو اس کو نام دیتے ہیں سول سوسائٹی. این جی اوز نکل رہی ہیں. یہ سانحہ ہو گیا، فلاں عورت پہ فلاں دیہات پہ ظلم ہو گیا، قیامت ہو گئی پوری دنیا میں، ساری این جی اوز نکل آئی. اور پورے یورپ میں پہلے ایک لے کے جا رہا ہے، اس کے نام پہ فنڈ لے کے آ رہا ہے، پھر دوسرے نے باری لگائی، وہ اپنے ساتھ لے کے جا رہا ہے، یہ مظلوم آ گئی بھائی اس کے نام پہ بھیک دو. کہاں سے فنڈنگ ہوتی ہے این جی اوز کی؟ کبھی سوچا؟ یہ بڑے نکلتے ہیں نا ماڈرن، ہماری زندگی نکلتے ہیں نا، وومن ڈے منانے کے لیے، آزادی کا دن منانے کے لیے نکلتے. اب کہاں ہیں سب؟ عورتوں پہ ظلم نظر نہیں آ رہا؟ حاملہ عورتیں مار دی گئیں، معصوم بچے مار دیے گئے. کدھر گئے تم؟ نہیں نکل سکتے، بتا رہا ہوں آپ کو، نہیں نکلیں گے. کیوں؟ انہی کے بنائے ہوئے ہیں. فنڈنگ مت ہو جائے گی، ویزے بند، جا نہیں سکتے یورپ، مغربی دنیا کے کسی ملک نہیں جا سکتے. کہاں گئے؟ ایک غزہ نے سب کے چہروں سے نقابیں الٹ دی. جیسے کربلا میں حسین نے ہمیشہ کے لیے اگلے پچھلوں سب کی نقابیں اتار کے پھینک دی چہرے سے. سمجھ میں آ گئی بات؟ ایک غزہ کے مظلوموں نے کیا کیا؟ ان سب کو بے نقاب کر دیا. یہ جو این جی اوز بنی گھومتی تھی نا، اب میری تو کہیں سے بات بھی ہو تو وہ صاف صاف کہتے ہیں بھائی ہماری فنڈنگ ہی وہاں سے آتی ہے، یورپ امریکہ سے تو پیسہ آتا ہے، سب بند ہو جائے گا، ویزا نہیں ملے گا، جانا ہے بھائی. معذرت کے ساتھ بڑے بڑے اہل علم نہیں بول سکتے. کیوں؟ زبانوں پہ تالے لگے ہوئے. ایک ویزے کی مار نکلا ان کا پورا دین. ایک ویزے کی مار، بس یہ قیمت تھی دین کی. ایک ویزے کے چکر میں زبانیں بند، تالے. سمجھ میں آ گیا کیا ہوا تھا کربلا میں؟ سمجھ میں آ گیا کہ لوگ کیوں چھوڑ کے چلے گئے تھے؟ اس زمانے کے مفادات تھے. آج کے زمانے میں آج کے مفادات. اس لیے فلسطین اکیلا ہے، اس لیے غزہ کے مظلوم اکیلے. ہمارے یہاں بھی پٹھو چھوڑ دیے گئے ہیں، پٹھو. ہمارا کیا واسطہ فلسطینیوں سے؟ ہمارا کیا واسطہ؟ ان کا تو عقیدہ الگ، ہمارا عقیدہ الگ. وائے ہو تم پر، ہے وہ تم پر. کیا مول ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ گے، ایک طرف حسین کی بات کرتے ہو جو دنیا بھر کے مظلوموں کا پیشوا ہے، ایک طرف علی کی بات کرتے ہو کہ علی نے کہا ہر ظالم کے دشمن، ہر مظلوم کے دوست بن کے رہنا. دوسری طرف اپنے مغربی آقاؤں کو راضی کرنے کے لیے اپنے ہی لوگوں میں یہ زہر کے بیج بوتے ہو. کیسے مظلوموں کے حامی ہو تم؟ کیسے حسین کو مانتے ہو تم کہ معصوم اور بے گناہ بچوں عورتوں کا خون بہایا جائے اور تم ہمیں پٹی پڑھاؤ؟ ہمیں پتہ ہے کہ اس پٹی پڑھانے کے پیچھے کون تمہاری ڈوریاں ہلا رہا ہے، کہاں سے تم کو لائن دی جا رہی ہے. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے بات کہاں سے کہاں نکل. ہم تو اتنا بتا رہے تھے کہ اہل بیت بھیج رہے ہیں قرآن کی طرف، اور قرآن بھیج رہا ہے اہل بیت کی طرف. الگ نہ ہو جانا، دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. لن یفترق، نفی ابدی، کبھی بھی علیحدہ نہیں ہوں گے، ساتھ رہیں گے. ان کے ساتھ رہنا، ان کو ساتھ رکھنا. جہاں بھی بھٹکنے لگو گے، یا اہل بیت تمہیں راستے پر لائیں گے یا قرآن تمہیں راستے پر لائیں گے. دونوں ایک دوسرے سے جدا، دونوں ساتھ ساتھ رہیں گے. ہم یہی تو بتا رہے ہیں، یہی بتانا چاہ رہے ہیں. یہ وہ گھر ہے جہاں آج تک ملائکہ کا آنا جانا ہے. اس وقت کی بات نہیں. خانہ کعبہ کی مثال دے دیں 2 منٹ میں، اور بس پھر وقت بھی ایک دم، گھڑی آپ کی عبرت کھا لے تیز چل رہی ہے تھوڑا سا، اس کو ٹھیک کرائیں کل سے. اللہم صلی علی محمد. وہ ہے نا حجر اسماعیل، مقام اسماعیل دیکھا ہے نا، اس کے باہر سے طواف کرنا ہے. مقام ابراہیم کے اندر اور اس سے باہر، وہ جو نیم دائرہ بنا ہوا ہے نا، اس کے باہر سے جانا ہے، ورنہ طواف نہیں ہوگا. ویسے اندر جا سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، وہ ثواب ہے، بہت زیادہ ثواب، لیکن طواف نہیں. طواف اس کے باہر سے، جو 7 چکر لگانے وہ اس کے ایسے ہی ہے نا، باہر سے لگا. کیوں اندر سے کیوں نہیں؟ اگر وہ خانہ کعبہ ہے تو یہ کمرہ مستطیل جو بنا ہوا ہے یہ وہاں تک بنا دیا جائے. اس کا مطلب نہیں ہے.
جب نہیں ہے تو میں اس کا اتنا بڑا چکر کیوں کاٹوں؟ تو پڑھ لیجیے، ہم نے تاریخ کعبہ لکھی ہے نا کتاب، اس میں بھی لکھا ہے، اور کسی میں جرت بھی نہیں لی۔ ہمارے ساتھ حج کے پروگرام میں دو چار ہمارے احباب مفتیان دین بیٹھے تھے، جب ہم نے یہ بات کی ان کی بھی ہمت نہیں ہوئی، کیونکہ وہ جانتے ہیں جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں۔ بعد میں سر جھکا کے اقرار کیا، ہاں ہاں ایسا ہے، 2 قبریں ہیں۔ چلو میں نے کہا 2 تو مانی نا، وہاں ہے کیا؟ یہ نیم دائرہ وہ جگہ ہے جہاں جناب ہاجرہ نے اپنی جھگی ڈالی تھی، چھپر ڈالا تھا، یہاں رہتی تھی، اور انتقال کے بعد یہیں دفن ہو گئی۔ جناب اسماعیل بھی یہیں دفن ہے۔ ویسے تو کہتے ہیں 70 انبیاء، اس سے بھی زیادہ، لیکن 2 کے لیے کوئی انکار نہیں کرتا، کہتے نہیں 2 قبریں تو ہیں۔ کس کس کی؟ جناب ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور جناب اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ کی 2 قبریں ہیں اندر۔ تو مشیت کو گوارا نہ ہوا کہ طواف کرو میرے گھر کا اور قبروں کو رونتے ہوئے چلے جاؤ میرے پیاروں کی۔ اور ویسے تو کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن گھر تو مانتا ہے نا کہ جناب ہاجرہ گھر کے، نہیں، اس گھر کا احترام کرنا، جتنا احترام میرے گھر کا ہے اتنا ہی ہاجرہ کے گھر کا بھی احترام۔ حالانکہ جناب ہاجرہ کا سوشل اسٹیٹس کیا تھا؟ کنیز، لیکن اللہ کی راہ میں قربانیاں دینے کے بعد کیا بن گئی؟ سلام اللہ علیہ، اور پھر جناب گھر طواف میں شامل ہو گیا، قبر بھی طواف میں شامل، گھر بھی طواف میں شامل، قربانیاں دی ہیں۔ صلوات بھیجیے۔ بس ختم کر رہے ہیں، ایک بار اور مل کر بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ ختم کر رہے ہیں آپ کو۔ سمجھ میں آیا کہ اللہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے، جن ہستیوں نے میری راہ میں قربانیاں دی ہیں، ان کی قبر کا بھی احترام ہے، ان کے گھر کا بھی احترام ہے، ان کی قبر کا بھی احترام ہے، ان کے گھر کا بھی احترام ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا؟ اللہ کے رسول نے عمل کر کے بتایا، نہیں بتایا؟ ہمارے برادران کے بھی جو ہے یہ حدیث اور یہ واقعات، ہر صبح اللہ کا رسول مسجد نبوی میں داخل ہونے سے پہلے کسی دروازے پہ رکتا ہے، کسی دروازے پر رکتا ہے، اس دروازے پہ رک کے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ومختلف الملائکہ، میرا سلام ہو اس گھر کے مکینوں پر۔ کس کا گھر ہے یہ؟ فاطمہ زہرا کا، بیت فاطمہ۔ اللہ کا رسول خود احترام کر کے بتا رہا ہے کہ ان دروازوں کا احترام کرنا، اس گھر کا احترام کرنا۔ دیکھو جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو وہ احترام کرتا ہے اس گھر کا، گھر کا احترام نہیں کرتا، اس گھر کے مکینوں کا احترام ایسا کرتا ہے کہ جب بیٹی آتی ہے، صحیح ترمذی کی حدیث ہے، بیٹی آتی تھی تو حضور اپنی جگہ سے کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی مسند پہ اپنی بیٹی کو بٹھاتے تھے، اپنی مسند پر، یعنی اپنی جگہ پر، مسند رسالت پر اپنی صاحبزادی۔ کیسا احترام کیا اس کا؟ کس طرح کا احترام کیا؟ عزیزو کچھ تو سوچنے کا محل ہے۔ ہم تو ویسی مجالس نہیں پڑھتے، لیکن سوال کرنے کا حق تو رکھتے ہیں نا آپ کے سامنے، کہ سوال تو رکھ دیں آپ کے سامنے۔ آپ خود سوچئے، آپ بیان کرتے ہیں فاطمہ کی عظمت کو، فاطمہ کے گھر کی عظمت کو، فاطمہ کے دروازے کی عظمت کو، تو آپ خود سوچئے کہ رسول کے بعد پھر کیا ہوا اس گھر کے ساتھ اور اس گھر کے مکینوں کے ساتھ۔ ایک بات بس آپ کو بتا دوں، جانتے ہیں لوگوں کی جرت کیوں ہوئی خیام حسینی کو جلانے کی؟ جانتے کیوں؟ جرت، یہ جرت اس لیے ملی کہ جب اس دروازے کو جلایا جا سکتا ہے تو زینب کا خیمہ کیوں نہیں جلایا جا سکتا؟ اصغر کو تیر مارنے کی جرت کیوں ہوئی جب محسن کو رحم مادر میں شہید کیا جا سکتا ہے؟ تو اصغر تو 6-7 مہینے کا ہے۔ سمجھ میں آئی ہماری بات؟ کربلا کی بنیاد رکھی گئی تھی وہاں، جرت دے دی گئی تھی لوگوں کو، کیوں نہیں مارا جا سکتا؟ مارا جا سکتا،
مارا جا سکتا، لیکن اس وقت بھی کچھ تھے جنہوں نے قیام کیا، علی نے روکا ان کو۔ ورنہ انشاءاللہ کبھی اس باب میں مجالس پڑھنا ہوگی، ایام فاطمہ میں غیر، ہم پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں، زندگی رہی اگر کبھی ہو تو بتائیں گے آپ کو کہ اس کی وجوہات کیا کیا ہوں گی۔ اس وقت بھی لوگ تھے جنہوں نے قیام کرنا چاہا تھا، جنہیں علی نے روکا، فاطمہ نے روکا، ان لوگوں نے روکا تھا۔ ہر زمانے میں ان تمام کے مقابلے میں، دنیا بھر کی طاقتوں کے مقابلے میں، جیسے کہ آج کا بھی میں نے مثال دی، ایک مٹھی بھر جماعت رہی جو ہر حال میں حق کا ساتھ دیتی رہی۔ اسے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی کہ پوری دنیا دشمن ہو جائے، ہو جائے۔ جیسے آج پوری دنیا کے مقابلے میں ان مجاہدین کو دیکھیں گے جو لڑ رہے ہیں، تو کتنے سے حزب اللہ کتنی ہے بھائی، کتنی ہے؟ 12 سے 15 ہزار، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ انصار اللہ یمن کے کتنے ہیں؟ 1 لاکھ، اس سے زیادہ نہیں ہے۔ جو لڑنے والے مجاہدین کی بات کر رہا ہوں، 1.5 لاکھ رکھ لو تو کتنے ہوئے؟ ان پوری طاقتوں کے مقابلے میں کیا رہے وہ؟ حشد الشعبی کتنے لاکھ ہوں گے؟ اور لڑ رہے ہیں سامراجی طاقتوں سے، مردوں کی طرح لڑ رہے ہیں، للکار کے لڑ رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ لڑ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نابود کر کے رہیں گے، ہے نا؟ تو ہر زمانے میں ہے نا۔ کربلا نہ ہوتی یہ آج کے مجاہدین پیدا نہیں ہو سکتے تھے۔ یہ کربلا ان کو حوصلہ دیتی ہے، حسین ان کو حوصلہ دیتا ہے۔ پوچھو فلسطینیوں سے جو اپنے کھنڈرات پہ کھڑے ہو کے آج نعرہ لگاتے ہیں لبیک یا حسین کا۔ پوچھو ان فلسطینی ماؤں سے جو ان کے بیانات موجود ہیں ساری دنیا میں، جو علیہ اعلان کہتے کہ ہمارا ساتھ کسی نے دیا ہے تو وہ حسین کے ماننے والوں نے دیا ہے۔ یہ عزت کم ہے تمہارے لیے؟ وہ جانتے ہیں مظلوم کے مظلوموں کا ساتھ دینے والا کون ہے۔ بس جہاں بھی ہوتا ہے نا مجاہد، اس کو یہ باتیں سمجھ میں نہیں آتی کوفے والوں کی، کیا کرو گے تم، کیا کر لو گے تم، اتنے سے ہو اور اتنی بڑی دنیا، اتنے بڑے پاگل ہیں، بے وقوف ہیں، دیوانے ہیں، ان کا جذباتی لوگ ہیں۔ یہی ہے نا، یہی ہے نا سارے اعتراضات، جذباتی ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، بے وقوف لوگ ہیں، جاؤ۔ نہیں، وہی تو عقل مند ہیں۔ عقل تو کوفے میں رہ گئی تھی۔ عقل نے یہی کہا کہ مت جاؤ، مت جاؤ، مت لڑو، حسین کے ساتھ ہے کتنے؟ مگر عقل سے آگے کی ایک منزل ہے جس کا نام ہے عشق۔ عقل سے آگے کی منزل۔ اقبال نے تو بہت اس پر کہا، مجھے اس کے بہت اشعار یاد ہے، لیکن اب وقت نہیں بچا، آخری مرحلہ ہے مجلس کا، انشاءاللہ زندگی رہے پھر آپ کو اس کے وہ اشعار سنا بھی دیں گے، سناتے بھی رہتے ہیں۔ عشق عشق عشق، عشق کیا کہتا رہا؟ عشق کہتا رہا نہیں، حسین سے عہد و پیمان ہے، ہر حال میں پورا کرنا ہے۔ عقل کوفے میں رہ گئی، عشق حبیب ابن مظاہر کی صورت میں کربلا میں۔ حبیب نے نہیں سوچا ہوگا کہ میں اکیلا کیا کر لوں گا، یہی ہے نا سوال، یہی اعتراض ہے، اکیلا کیا کر لوں گا میں؟ اتنی بڑی امپراتور، اتنی بڑی امپائر کا، یزید کی امپائر کا، میں کیا کر لوں گا اکیلا؟ لیکن حبیب جانتا تھا بات اس کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ میں نے حسین سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جب آواز دے حبیب تو حبیب کو جانا پڑے گا۔ وہ حسین جو سب کو واپس بھیجتے رہے کہ جاؤ جاؤ جاؤ، میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں، اس حسین نے خط کیوں لکھے چند لوگوں کو بلانے کے لیے؟ بصرہ خط لکھا تھا، وہاں سے بھی آیا جواب۔ یزید ابن بسیط انصاری اپنے دونوں بیٹوں کے ساتھ پہنچے، شہید ہوئے کربلا میں، ہم پڑھ بھی چکے ہیں، لکھ بھی چکے ہیں ان کے اوپر دونوں جلدوں میں کتابوں پہ، کہ کہاں کہاں سے لوگ آگئے تھے۔ یہ نہیں سمجھے کہ خالی حبیب آئے تھے، کئی لوگ آئے تھے، جس کو موقع ملا پہنچتا گیا۔ حسین بتانا چاہ رہا تھا کہ جن کو آنا ہے نا میرے ساتھ، ان کے لیے کوئی بہانہ نہیں، وہ کوئی بہانہ نہیں رکھتے۔ حبیب نے بھی اپنے آپ کو چھپا لیا تھا جب ابن زیاد آئے، خاموش ہو کے گھر میں بیٹھ گئے، ڈر کے نہیں، صرف یہ سوچ کے مختار گرفتار ہو گیا ہے، ابراہیم گرفتار ہو گئے، سلیمان بن سرد خزائی گرفتار ہو گئے، ایسا نہ ہو میں بھی گرفتار کر لیا جاؤں۔ گرفتاری سے بچانے کے لیے، کیوں؟ حسین کی مدد کرنے جانا ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ حکمت عملی حبیب نے اختیار کی، اپنے آپ کو چھپا لیا اور انتظار کرنے جب حسین پہنچیں گے میں پہنچ جاؤں، اور ایسے ہی ہوا نا، حسین نے خط لکھا،
خط پہنچا، خلاصہ کرتے ہیں، تفصیلات آپ سنتے رہتے ہیں. غلام کو لے کر جو خط لے کر آیا تھا گھر میں آئے، پہنچے، پریشانی ہے چہرے پہ، پیش شکن نمودار ہے، بل پڑے میں پیشانی. زوجہ دسترخوان بچھائے بیٹھی ہے وہ مومنہ. کیا ہوا؟ حسین کا قاصد آیا تھا، تو ہمیشہ خوش ہوتا تھا، آج یہ پریشانی کیوں ہے تیرے چہرے پہ؟ کہا مومنہ میں کیا بتاؤں، مسئلہ ہی ایسا ہے، میں تو بڑی مشکل میں آ گیا ہوں. کیا مشکل ہو گئی؟ کہ دیکھیے خط آیا ہے حسین کا. ہزاروں کے نرغے میں گھر گیا حسین، گھیر لیا. کوفے اور شام کے لشکر نے حسین کو مجھے بلایا ہے. اب بیوی نے غور سے اس کو دیکھا اور کہا پھر کیا ارادہ ہے؟ کہا سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. یہی سوال ہر کوئی کرے گا نا، وہی سوال اس نے کہا جاؤں گا نا. اور وہی والی بات ہے، میں اکیلا کروں گا کیا اتنا بڑا لشکر؟ اس نے یہ کہا کہ سوچتا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں. وہ مومنہ کھڑی ہوئی اور اس نے دیوار میں لگی ہوئی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، حبیب کے تلوار کو اتارا. وہ کہیں لکھا ہے کہ اپنے چوڑی اور کہیں لکھا ہے کہ چادر ڈال دیا. حبیب میں پہن کے تو گھر میں بیٹھ، میں مولا کی نصرت کے لیے جاؤں گی. حبیب یہ امید نہ تھی تجھ سے، یہی محبت کا دعویٰ تھا، یہی دعوے کیا کرتا تھا حسین سے دوستی کے. آج حسین دشمنوں کے نرغے میں تو بیٹھ کے سوچے گا تو سوچ پھر تو. میں جاؤں گی اپنے مولا کی مدد. کھڑا ہوا حبیب، چادر سر پہ ڈالی، بیٹھ بیٹھ، میں تیرا امتحان لے رہا تھا، کہیں کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح تیری نیت بھی بدل تو نہیں گئی. حبیب نے دیکھا تھا نا کس طرح عورتیں گھروں سے نکلی تھیں اور مسلم اکیلا رہ گیا تھا. کیونکہ یہ عورتیں کوئی اپنے باپ کا ہاتھ، کوئی بھائی کا ہاتھ، کوئی شوہر کا ہاتھ، کوئی بیٹے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لے گئے تھے. چلو بھائی چلو، کہیں ایسا نہ ہو ہماری بچے یتیم ہو جائے، ایسا نہ ہو میں ہی بیوہ ہو جاؤں. چلو گھر چلو بھائی، دیکھی جائے گی جب امام حسین آئیں گے، جب دیکھیں گے. یہی ہوتا ہے نا، یہ دنیا کا دستور ہے. میں دیکھ رہا تھا کہیں تیرا بھی جذبہ ختم تو نہیں ہو گیا. بیٹھ، ہو سکتا ہے حسین حبیب کو بلائے اور حبیب جواب نہ دے. غلام کو بھیج دیا، قاصد کو بھیج دیا، روانہ کیا. غلام کو بلایا. کوفے کی ناکہ بندی ہے نا، نہ کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ کوئی باہر نکل سکتا ہے. کرفیو ہے، کوئی باہر نہیں نکل سکتا، نہ باہر سے اندر آ سکتا. ہر جگہ پہرا ہے. جانتے ہیں حبیب کے راستہ بنانا پڑے گا. غلام سے معاملات طے ہوئے کہ فلاں وقت فلاں پہنچوں گا فلاں جگہ پہ، وہاں سے ہم نکل جائیں گے کربلا کی طرف. رات کو راستہ بنانے میں گلیوں سے نکلنا، اندھیرا، تاریکی، سب دیر ہو گئی. حبیب کو پہنچنے میں تاخیر ہوئی. تو جب وہاں پہنچا تو کیا دیکھا کہ وہ حبیب کا گھوڑا پیر پٹک رہا ہے اور غلام اس کی گردن پہ ہاتھ پھیر رہا. اور غلام کہتا جاتا ہے دیکھ بس تھوڑی دیر اور انتظار کروں گا اپنے آقا کا، اگر میرا آقا نہ آیا تو میں تجھ پہ سوار ہو کے فرزند رسول کی مدد کے لیے جاؤں. میں جاؤں. آگے بڑھا، حبیب سینے سے لگایا، دعا دی. راستہ بنانے میں دیر ہو گئی، بھلا ہو سکتا ہے میں نہ جاؤں. اور ایک جملہ اور بھی کہا تھا حبیب نے، کیسا وقت آ گیا حسین پر، غلام آقاؤں پہ سبقت کر رہے ہیں اور حسین فجر کی نماز کے بعد مسند لگا دی گئی، خیمے کے باہر بیٹھے ہیں اور مسلسل نگاہیں کوفے سے آنے والے راستے کی طرف ہے. سب سمجھ گئے کہ حسین کو کسی کا انتظار ہے. تمام انصار سمجھ گئے. اچانک دھول اڑنا شروع ہوئی، گرد و غبار نمودار ہوا. حسین نے مسکرا کے تکبیر بلند کی، اللہ اکبر. سمجھ گئے انصار حسینی کے کوئی خوشی کی خبر ہے، سب نے تکبیر بلند کی. اب جب گرد و غبار چھٹا سوار نمودار ہوئے، سمجھ گئے حسین کے پروانے کہ یہ ہمارا کوئی دوست آ رہا ہے. حسین نے سواروں کو دیکھا دور سے اور حکم دیا سب اپنے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو، جاؤ عباس جاؤ، علی اکبر جاؤ، زہیر جاؤ، ابن اوسجہ جاؤ، عابس جاؤ، میرے بچپن کا دوست آ رہا ہے. حبیب میرا دوست آ رہا، جاؤ اس کا استقبال کرو. جناب یہ استقبال کے لیے سب آگے بڑھے. حبیب نے دور سے مجمع کو دیکھا، فوراً اتر آئے، دست بست آگے. میں اس قابل نہیں کہ اولاد رسول میرا استقبال کرے، فرزندان رسول میرا استقبال کرے، فرزندان علی و زہرا میرا استقبال کرے.
میں اس قابل نہیں، میں تو غلام ہوں. سب معانقہ کر رہے ہیں کہ کر کے اپنے جلو میں اپنے حلقے میں لے کر حبیب ابن مظاہر کو پہنچے ہیں. جو ہی آقا کے قریب پہنچا دوڑ کے اپنے آپ کو قدموں میں گرائے. کچھ نہیں پوچھا حبیب نے کہ مولا آپ کے ساتھ کتنے ساتھی ہیں، کتنا بڑا لشکر ہے، ادھر کتنا بڑا لشکر ہے، کچھ نہیں. حبیب کو اس سے کوئی سروکار نہیں. حبیب نے صرف ایک جملہ کہا، مولا مجھے دیر تو نہیں ہو گئی، آنے میں دیر تو نہیں ہوئی؟ حسین نے سینے سے لگا کہ کہا نہیں حبیب تم بالکل صحیح وقت پہ آ گئے، صحیح وقت پہ آ گئے. اب باری باری سب گلے مل رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں ایک دوسرے کو. حبیب کا استقبال کرنا، خوشی کی لہر دوڑ گئی. اتنے میں فضا پہنچی ہیں روایات کے مطابق. قریب پہنچے ہوئے حبیب سلام کیا، کہا حبیب تجھے مبارک ہو. حبیب حیران ہوئے، کہتے ہیں ہاں میرے لیے اچھی خبر ہے، اچھا مقام ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں پہنچاؤں، مگر آپ کا لہجہ کچھ اور چغلی کھا رہا ہے. کیا مسئلہ ہے، کس بات کی مبارکباد دیتے؟ کہ حبیب تجھے مبارکباد کیوں نہ دوں، ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجوایا. پیاؤ میرا بھائی حبیب آیا، میرے بھائی حبیب کو میرا سلام پہنچاؤ. بس یہ برداشت نہ ہوا حبیب سے. حبیب نے اپنا ماما پھینک دیا، گریبان کھول دیا، خاک اٹھا کے سر پہ ڈالتا ہے، سر پیٹنے لگا. بار الہ کیسا وقت آ گیا آل رسول پر، شہزادیاں غلاموں کو سلام بھجوا رہی ہیں. یہاں پر روایت ختم ہوتی ہے مصائب کی، مگر ہمیشہ میں دو جملے ضرور کہتا ہوں. حبیب آپ کو نہیں معلوم زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے، کتنا مان ہے، کتنی مطمئن ہے زینب کہ جس کے اتنے بھائی ہوں کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا. لیکن اے حبیب عصر عاشور کے بعد یہی زینب اپنے ایک ایک بھائی کو آواز دیتی رہی. میرا یقین ہے کٹے ہوئے لاشیں تڑپتے ہوں گے، آوازیں آتی ہوں گی آل رسول اجازت دلوا دیجئے، زندگی دلوا دیجئے، پھر اپنی جانیں آپ پر قربان کر دیں گے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ینقلب. ماتم حسین.